أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیتیں تلاوت کی گئی تھی اس میں غزوہ احد کا تذکرہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح مورچہ بٹھایا تھا اور منافقین کی جماعت جب واپس جانے لگی تو کچھ اہل ایمان بھی ان کے ساتھ خوف کی وجہ سے واپس چلنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ثابت قدم کیا تو وہ لوگ جمے رہے۔ اب چونکہ اس سے پہلے غزوہ بدر کا واقعہ ہو چکا تھا اور اس میں کفار کی تعداد مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی، ہتھیار وسائل ہر اعتبار سے وہ بھرپور تھے۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت ہتھیار بھی زیادہ نہیں تھے، وسائل بھی زیادہ نہیں تھے، تو ہر اعتبار سے مسلمان کمزور تھے، لیکن چونکہ اللہ پر بھروسہ تھا اور اللہ پر یقین کرتے ہوئے وہ لوگ آگے بڑھے تھے، اس لیے اللہ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے اس وقت مدد کی اور کافروں کو شکست فات دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر غزوہ بدر کا حوالہ دے کر ان کی ہمت افزائی کی۔ غزوہ احد کے موقع پر غزوہ بدر کا حوالہ دیا اللہ نے کہ دیکھیے ابھی پچھلے سال جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کی کس طرح مدد کی تھی، تو کیا آج آپ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلیں گے تو اللہ آپ کی مدد نہیں کریں گے؟ پھر کیوں آپ لوگ واپس جانے کا سوچ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حوالہ دے کر بتایا اور ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ تعالیٰ بدر میں تمہاری مدد کر چکے۔ یعنی آج اگر اللہ نے ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کیا اور ان کے ڈگمگاتے قدم کو جما دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے بدر کے موقع پر ان کی مدد کی ہے، تو اس لیے مسلمانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، ہمت اور حوصلہ پست نہیں کرنا چاہیے۔ بدر ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر اسلام کی پہلی عظیم الشان جنگ ہوئی تھی۔ کہا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اذلہ ذلیل کی جمع، یعنی آپ لوگ بالکل کمزور تھے، تہی دامن تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ بدر میں تمہاری مدد اس لیے کی تھی کہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ اور دوسری بات یہاں پر بتائی کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ اللہ کی نافرمانی اللہ کی مدد سے محروم کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ تو یہ شرط چونکہ اللہ کی مدد کے لیے ضروری تھی، اس لیے اللہ نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ پھر کہا
غزوہ بدر کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اذ تقول للمؤمنین، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نازل شدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے غزوہ بدر میں مدد کی تھی۔ بہت کم تھے مسلمان، اور اللہ سے دعا کر رہے تھے استستغیثون ربکم، اللہ سے تم اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے کہ سامنے اتنا خطرناک ہتھیار بند دشمن ہے، ہماری تعداد بھی کم، وسائل بھی کم ہے، تو فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ 1000 فرشتے جو ایک کے پیچھے ایک آنے والے ہیں، ان کے ذریعے سے میں تمہاری مدد کروں گا۔ پہلے 1000 کا وعدہ کیا، پھر 3000 کا اللہ نے وعدہ کیا، اس لیے کہ کفار 3 گنا زیادہ تھے مسلمانوں سے، تو اس لیے 3000 اضافی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے مدد کا وعدہ کیا۔ پھر کہا، پھر مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ قرظ بن جابر ایک مشرک تھا، اس کی قیادت میں اضافی فوج پھر مکے سے آ رہی ہے، یہ خبر ملتی مسلمانوں کو اور پریشانی ہوگی، تو اس وقت اللہ نے کہا کہ اگر یہ فوج فوراً آ گئی تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کریں گے، اس لیے کہا بلا، ہاں ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے، صبر کا مطلب اللہ کے سامنے ڈٹے رہو گے، اللہ کے راستے میں ڈٹے رہو گے، آنے والی تکلیف اور مشقت کو برداشت کرو گے، شکوے شکایت نہیں کرو گے، اور وتتقوا، وہی شرط کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے۔ یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو صبر کا مطلب ڈٹے رہنا، اللہ کے راہ میں ڈٹے رہنا، دشمن کے سامنے ڈٹے رہنا، اور جو بھی تکلیف مصیبت مشقت آ جائے اس کو گوارا کرنا، وتتقوا، اور دوسرا تقوی اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ یہ اگر 2 صفتیں ہوں گی، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِ، اور وہ اچانک تم پر حملہ کر جائیں، یعنی مشرک، وَهَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ، یہ تمہارے پروردگار تمہاری مدد کریں گے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، مصومین مانے نشان زدہ، 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے سے تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا۔ نشان زدہ کا مطلب بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فرشتے آئے تھے وہ عمامہ، سفید عمامہ باندھے ہوئے تھے، اور نیچے شملہ تھا کندھوں کے درمیان میں، اور جو گھوڑے تھے وہ بھی سفید تھے، اس پر کالے کالے نشانات تھے، تو گویا کہ ایک خاص نشان زدہ دستہ تھا، جیسے فوجوں میں ہوتا ہے الگ الگ دستوں کا الگ الگ لباس ہوتا ہے، ایسے ہی جو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے تھے ان کا اپنا خاص لباس تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی دوسری فوج کا کوئی دوسرا ٹکڑا ہے، عام مسلمانوں کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اور بعض روایات سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ ایسی بعض آوازیں بھی آتی تھی اور لوگ نظر نہیں آتے تھے، بعض نے ایسے لوگوں کو دیکھا اپنے آس پاس جن کو نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، تو اللہ کے رسول سے بتایا گیا تو معلوم ہوا کہ فرشتے تھے، تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کی مدد کی۔ 3000 فرشتے غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئے، کیونکہ جو اضافی فوج آنے والی تھی وہ شکست کا نام سن کر بھاگ گئی، تو اس لیے 5000 فوج کے آنے کا تو موقع نہیں رہا، 3000 فوج اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پر بھیجی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور کافروں کو شکست فاق ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ اگر اللہ کے سامنے ڈٹے رہیں گے، تکلیفوں کو گوارا کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں گے، تو اللہ کی طرف سے ہر وقت فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ یہ صرف صحابہ کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، بلکہ جن کے اندر یہ صفات ہوگی، اگر ان صفات کے ساتھ اپنے اعتبار سے جو تیاری ہم کر سکتے ہیں اتنی تیاری کر کے مقابلے کے لیے اتریں گے تو آج بھی فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر
غزوہ بدر کا حوالہ دے کر مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا اور یہ بتا دیا کہ اگر آج بھی تمہاری یہی کیفیت رہی تو اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوگی، اس لیے تمہیں ہمت ہارنے کی اور بزدلی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے جیسے غزوہ بدر میں آپ آگے بڑھے تھے اسی طرح اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے آج بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات سے سبق لے کر ہمیں بھی اپنی زندگی میں کام لینے کی توفیق دیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔